لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی جنت۔ برازہ کہتے ہیں کسی چیز کے سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، گویا کہ چیز تو پہلے سے موجود تو ہے لیکن ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے۔ برزت الجحیم لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی جنت۔ یہ جو کہتی ہے، بہرحال میری ایک تعبیر ہے، واللہ عالم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آسمانوں اور زمین پر محیط ہے وہ جنت، اس کی طرف، اس کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، فراہم کی گئی ہے، اسے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، اسے فرنش کیا گیا ہے، ہر طرح سے اس کو جو ہے ہر طریقے سے جو ہے آباد کیا گیا۔ کس لیے؟ للمتقین، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار کی، جو پھونک پھونک کر چلے دنیا میں، قدم رکھا ہے تو یہ دیکھ کر رکھا ہے کہ میرا قدم کہیں زیادہ حق سے جو ہے ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا، صراط مستقیم سے میں کہیں ٹیڑھے راستے پر تو نہیں مڑ گیا، میں کوئی بات کہنے چلا ہوں تو وہ کہنے کا مجھے حق ہے یا نہیں، جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو کام میں کرنے چلا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جو اس طرح سیلف سینسر کرتے ہوئے اپنے ہی افعال و اعمال، بلکہ اپنی نیتوں پر اندر سے سینسر بٹھا کر جنہوں نے زندگی بسر کی ہے، وہ ہے کہ جو اس کے مستحق ہوں گے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین۔ اب دیکھیے صرف ایک لفظ کا فرق کیا گیا، سارعوا کے بجائے سورہ حدید میں یہ آیت آئی، آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ یہاں بھی تھوڑا سا لفظی تغیر کر دیا گیا، مسابقت کرو۔ مسابقت اس کو کہتے دوڑ لگانا۔ نستبق کو استباق کا بھی مادہ آتا ہے، باب استفعال کا بھی، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یعقوب سے آ کر، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ ہم دوڑ لگانے کے لیے نکل گئے تھے سب بھائی، اور ہم نے اپنے کپڑے وپڑے جو بھی سامان تھا اس کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا، لیکن جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا اس کو تو بھیڑیا کھا لیا۔ تو استباق بھی اور مسابقت بھی، مسابقت ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ دوڑو اور دوڑ لگاؤ، اور دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، اللہ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا۔ اور یہاں فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ متقین کی گویا کہ شرح ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ بھی جان لو یہ جنت فضل ہے۔ فضل کہتے ہیں کوئی شے بلا استحقاق ملی ہو تو وہ فضل ہے۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمت اگر دستگیری نہ فرمائے۔ جیسا کہ حضور نے ایک مرتبہ جو اس بات کو فرمایا بڑے ہی زور دے کر کہ کوئی شخص بھی جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ تو کسی صحابی نے بڑی جرأت کی، بڑا حوصلہ کیا، بلکہ لفظ جسارت بھی یہاں تو میرا خیال میں غیر موضوع نہیں ہے، بڑی جسارت سے کام لیا۔ تاہم ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بات ہمارے علم میں آئی جو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا۔ سوال نہ ہوتا تو جواب کہاں سے آ جاتا؟ تو کسی نے سوال کیا کہ عامی، اب نوٹ کیجیے، حضور کے اعمال صالحہ، ایک تو اخلاق کی معراج پر تو پہلے سے فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم، یہ تو بالکل ابتدائی جو آیات نازل ہو رہی ہیں حضور پر سورہ نور کی، ان میں یہ سرٹیفکیٹ اللہ کا موجود ہے کہ اخلاق عظیمہ، اخلاق فاضلہ کی سب سے اونچی بلندیوں پر آپ فائز ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جس طریقے کی محنت اٹھائی ہے، مشقت جھیلی ہے، جو تکالیف برداشت کی ہیں، جس میں اثر پر جو ہے پتھراؤ برداشت کیا ہے، اور تلوار کا وار بھی آپ کے چہرہ مبارک پر آیا ہے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، 3 دن رات جو ہے غار ثور کے اندر بھی آپ نے
جو ہے روپوشی اختیار کی ہے. 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ محصوری کے عالم میں گزارے. کھانے کو کچھ نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے اگر بلک رہے ہیں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کے حلق میں پانی ڈال دیا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ساری سختیاں آپ نے جھیلی. پھر یہ کہ کیسے کیسے آپ کے یہ سمجھیے کہ جو آپ کے لیے چشم و چراغ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنے محبوب تھے، اور ان کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کی جانوں کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑی، جہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ساری مشقتیں اور یہ ساری تکلیفیں اور یہ ساری جد و جہد، اس کے بعد بھی فرماتے نہیں میں بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، سوائے اس کے کہ میرا رب جو ہے وہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پہ تان دے، مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے اندر، تبھی ہوگا. وہی بات یہاں فرمائی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، البتہ وہ دے گا انہیں کو جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، اپنی سی محنت کی ہے، جو بھی کچھ کر سکتے تھے وہ کر گزرے ہیں. لہذا یہ کہ اللہ کا یہ فضل ملے گا انہیں کو. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ جو آیت ہے سورہ حدید کی، اس سے پہلی آیت بھی بڑی اہم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آخرت مطلوب و مقصود ہے یا دنیا، وہی باتیں ہوں گی. یا ہم طالب دنیا ہیں یا طالب عقبہ ہیں. اصل ویسے تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ہے آخرت کے حساب سے بھی ہم کر ہی رہے ہیں. کوئی نماز روزہ ہے آخرت کے لیے ہے، باقی یہ کہ ہماری بھاگ دوڑ کا 90-95% جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. لیکن یہ کہ فی الواقع اصل جو ہے اگر تجزیہ کر سکے انسان اپنا، فی الواقع میرا مقصود آخرت ہے یا دنیا. اور اس اعتبار سے ایک لفظ ایثار آیا ہے قرآن مجید میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا. ایثار کہتے ہیں ترجیح دینے کو. لوگوں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. فرض کیجئے کوئی شخص طالب آخرت بھی ہے، طالب دنیا بھی ہے، لیکن یہ طلب دنیا کا پڑھنا بھاری ہے، طلب آخرت کا پڑھنا ہلکا ہو گیا. کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. حالت در حقیقت جو آخرت ہے وہ کہیں بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سوائے دھوکے کی ٹٹی کی یہ ہے کیا؟ اور اس کا مزید تجزیہ کر لو. 5 ادوار ہیں جن میں سے ہو کر ہر شخص لازماً گزرتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اے طالبان دنیا، دنیا کی حقیقت کو دیکھ لو وہ ہے کیا، جان لو دنیا کی زندگی اس کے سوا کیا ہے کہ کچھ عرصہ زندگی کا ابتدائی جو ہے وہ کھیل کود ہی میں گزر جاتا ہے. اس کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں، کھانے پینے میں بھی خود دلچسپی نہیں ہوتی. ماں باپ فکر کریں گے، وہ کھلائیں گے، وہ پلائیں گے. بسا اوقات تو ماں جو ہے پکار کے پکڑ کر زبردستی بٹھا کر کھلاتی. بچوں کو تو غرض ہے کھیل کود، اس کے سوا کچھ نہیں. زندگی اصل میں عبارت ہے کھیل کود. اس کے بعد ذرا آگے بڑھے جسے ہم کہتے ہیں ٹین ایجر، یہ جو سٹیج آتی ہے زندگی کی، اب وہ معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینسول گریٹیفیکیشن، انسان کے اندر جو ہے کوئی جنسی جذبہ بھڑکتا ہے کہ اس کی کہیں تسکین حاصل کر رہا ہے، صحیح سے غلط راستے سے. اب یہ جو لہو کے درجے میں چیز آ گئی ہے. صرف اب یہ معصوم کھیل نہیں رہا بلکہ یہ دور جو بڑا خطرناک دور ہوتا ہے یہ زندگی کا، انسانی زندگی کا. لہو، اس میں تلذذ، لذت حاصل کرنا، اور لذت حاصل کرنا سینسل گریٹیفیکیشن، اس میں کھانے پینے کی بھی ہے، کام و دہن کی، بہت ساری قسم کی لذتیں شامل ہیں. یہ دور ذرا گزرتا ہے. دوسرا دور آتا ہے بس زینت،
بناؤ سنگھار آرائش، تو لڑکیوں میں تو ہوتا ہی ہے غلبہ اس کا، پوری سوچ ان کی اسی پر ہوتی ہے، ساری نفسیات ہی اسی پر اٹھتی ہے، زیبائش آرائش، اچھا لباس، اچھا کوئی گہنا ہو، پہناوا ہو، کوئی زیور ہو، کوئی فیشن کے مطابق کپڑے ہوں۔ لیکن ایک خاص عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکوں کے اندر بھی جو بھی فیشن کے مطابق کٹنگ ہو پینٹ کی، ایسا نہ ہو پرانے دور کسی کوئی پینٹ پہن کے میں جاؤں اور میرے ساتھی ہنسے، میرا ہیئر کٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، جو آج کا جو بھی اصول ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ زینت، بناؤ سنگھار۔ اس کے بعد زندگی جب آتی ہے اصل جوبن پر، اصل جوبن سمجھیے کہ 25 سے لے کے 35-40 سال کی عمر تک، یہ پھر تفاخر بینکم، فخر کا مادہ۔ اب فخر کر رہا ہے انسان یا اپنی قوم پر، اپنی نسل پر، اپنی حیثیت پر، اپنی وجاہت پر، اپنی دولت پر فخر، اور فخر میں ایک دوسرے کا مقابلہ۔ حالانکہ ہاں اب کار آ گئی نئے ماڈل کی، بہت بری بات ہے کہ میرے ہاں وہی پرانا ماڈل جو ہے گزرتا رہے، یہ تو منہ نیچی ہو جائے گی۔ خاص طور پر پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی کے ہاں یا جو بھی مقابلے کا کوئی زمیندار ہے اس کے ہاں کار نئے ماڈل کی زیادہ بڑی کار آ گئی ہے تو چین نہیں آئے گا اسے جب تک کہ اس ماڈل کی یا اس سے بھی زیادہ جو ریسنٹ ماڈل کی اور اس سے بھی بڑے سائز کی کار مل جائے۔ یہ تفاخر بینکم، فخر کا مادہ کہیں نسل پر ہوتا ہے، نسب پر ہوتا ہے، کہیں اپنی وجاہت اور حیثیت پر ہوتا ہے، کہیں دولت مال اور دولت و ثروت پر ہوتا ہے، یہ تفاخر ہے۔ اور اس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے 40-45 کے بعد، اس ڈھلوان میں صرف ایک فکر رہ جاتی ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور دولت زیادہ سے زیادہ اور اولاد کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنی۔ خاص طور پر یہ آج کی دنیا میں ذرا جو ہے اولاد کی اتنی فکر نہیں رہی لوگوں کو۔ یہ وہ زمانہ جب کہ قبائلی زندگی تھی اور ہر شخص کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہوتی تھی اپنے دست و بازو کی قوت سے۔ جس کے پاس جو ہے بازو نہیں ہے لڑنے والے، اس کی اپنی ان کا بازو۔ آج بھی دیہاتی زندگی میں تو ایسا ہے، اگر بازو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کو دب کر رہنا پڑے گا اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں۔ ہاں بازو موجود ہیں، جوان بیٹے ہیں جو اینڈ وقت کے اوپر جو ہے وہ آ سکتے ہیں مقابلے کے لیے، تب یہ کہ آپ کی ایک حیثیت ہے۔ تو پرانے زمانے میں وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت کے ساتھ ساتھ اولاد کی کثرت جو ہے یہ بھی در حقیقت وہ ان کی بھٹی کے اندر تھی، تو اسی میں مسابقت اور مقابلہ ہوتا تھا۔ پہلے تفاخر پھر تکاثر، اور یہ تکاثر جو ہے مال، تکاثر فی المال، یہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبر میں اتار نہ دیا جائے۔ چاہے بڑے میاں کی عمر 85 برس ہو گئی ہو، اور چاہے اتنا مال جمع ہو کہ جو 10 پشتوں کے لیے بھی کفایت کرے، لیکن حل من مزید، اور ہو جائے اور ہو جائے، قبر میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ تکاثر فی الاموال جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس کی تو پھر ایک ہی ہے آخری منزل، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے۔ یہ ہے انسانی زندگی کے 5 ادوار، لامحالہ گزرنا ہے اس سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اس کا تقابل کیا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اس سے جو رویدگی ہوتی ہے، فرض کیجیے کوئی چراگاہ ہے، صرف وہاں کوئی کھیتی ویتی نہیں ہے، چراگاہ ہے، تو وہاں بھی گھاس آ جائے گی۔ وہ بھیڑیں بکریاں پالنے والوں کو خوشی ہوگی کہ ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے اب یہاں جو ہے خوراک ہے وہ موٹی ہوگی کھا پی کر۔ اور اگر کوئی ہے کسان جس نے کہ بیج بھی ڈالا ہوا ہے، محنت بھی کی ہے، زمین بھی تیار کی ہے، اس کی جسمانی محنت بھی انویسٹڈ ہے اور اس کا پیسہ بھی بیج کی شکل بھی انویسٹ ہوا ہے، اب وہ انتظار میں ہے باران رحمت کی۔ تو اگر وہ بارش ہو گئی اور اس کی کھیتی اپجی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کاشتکار کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے جب اس بارش کی وجہ سے اس کی کھیتی اپجتی ہے۔ ثم یہیج،
پھر وہ فصل اپنی پوری شان پر آتی ہے، جوبن پر آتی ہے، گندم کی فصل لہلہا رہی ہے، ہریاول ہے، تراوٹ ہے، منظر بھی بڑا خوشنما ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیجیے کہ چاول کی فصل ہے، یہ ساری جو ہے بڑی ہریاول اور اس کے اندر ایک آنکھوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ٹھنڈک ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر جب یہ کھیتی پک جاتی ہے تو اب وہ زردی پر آتی ہے، پک گیا ہے تو زردی پر، گھاس بھی ہے تو وہ بھی زردی مائل ہو کر اور پھر سوکھ کر ختم ہو جائے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر یا تو فصل کٹ گئی تو آپ کو توڑی کے ٹکڑے جو ہے کہیں پڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ جنہیں ہوا ادھر سے ادھر لے کر جا رہی ہے، یا گھاس تھی تو وہ بھی چورا چورا ہو گئی، اس کو بھی ہوا جو ہے ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے۔ یہی مسئلہ انسان کا ہے، جیسے یہ کھیتی زمین سے نکلی تھی اور پھر چورا چورا ہو کر وہ کھیتی زمین ہی کے اندر مل گئی، مٹی کے اندر مل گئی، ایسے ہی انسان اس زمین سے آیا تھا اور موت کے بعد اس زمین کے اندر اتار دیا جاتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ، لیکن اب نوٹ کر لو، ختم نہیں ہو جائے گی گھاس کی زندگی تو یہی ختم ہو گئی۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی بڑے جذب کی کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تن کا ہوتا، جو آج ہے کل نہیں ہے، یا تو سوکھا ہو کر آگ میں جلا دیا جائے گا یا کوئی جانور چر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اخروی جو ہے محاسبہ نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ بڑا مختلف۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ جو ہے، میں اسے کہا کرتا ہوں ہیومن ٹریجڈی، حیوانات کا یہ معاملہ نہیں ہے، اسے حساب کتاب نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی کہ انسان کو یہ ساری مشقتیں دنیا میں جھیلنی پڑی، محنت بھی کرنی پڑی، مشقت بھی کرنی پڑی، معاش کے لیے، بیماریاں بھی سہیں، مختلف حادثات سے دوچار ہوا، مختلف صدمات سے دوچار ہوا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر یہ کہ اس پر بھی بات ختم نہیں ہو جاتی، فملاقی، پھر اپنے رب کی حضور میں کھڑے ہونا، پھر جواب دہی ہے، پھر حساب کتاب ہے۔ اس اعتبار سے انسان کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ بہرحال فرمایا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اب وہاں دو نتیجے نکلیں گے۔ وہ سائیکل ہے ہیومن لائف کا، یہ تو ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی فاسق و فاجر انسان ہو، پیدا ہونا، لڑکپن، بچپن، پھر ٹین ایجر، پھر جوانی، پھر پوری قوت، پھر یہ بڑھاپا، جھریاں آ جانا، بال سفید ہو جانا، پھر موت، یہ تو ہے انیویٹیبل سائیکل ہے۔ جیسے نباتاتی سائیکل ہے، وہ چند مہینے کی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے، بارش ہوئی، خوب سبزہ، خوب گھاس نظر آ گیا، کچھ دنوں کے بعد سب صاف۔ یا کوئی فصل ہے، بڑی محنت سے زمین تیار کی، بیج ڈالے، پھر وہ فصل اگتی، پھر وہ پکی، یہ ختم۔ وہ ذرا تھوڑے سے وقت کا سائیکل ہے، اور یہ ہیومن سائیکل 30، 40، 50، 60، 70 سال کا ہے، بس اور کیا، فرق تو کوئی نہیں۔ لہذا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، البتہ آخرت میں جو دو انجام ہیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا تو عذاب ہے بہت سخت، معمولی عذاب نہیں، عذاب شدید، اور یا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا ہی کو نصب العین بنایا، جنہوں نے اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگائی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض،
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، جنہوں نے اس طور سے زندگی گزاری ہے ان کے لیے مغفرۃ و رضوان، پھر ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی۔ یہ ہے اس انذار آخرت کا گویا کہ جو یہ دو آیات میں نے آج خاص طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم میں سے ہر چیز کا کام ہے دروح بینی کرے، اپنے اندر جھانکے، اپنا